الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العصر مکیۃ وہی 3 آیات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ عصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ تو ابتدائی صورتیں جو ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے جملے، اس میں صرف 3 آیتیں، ان چھوٹے چھوٹے جملے لیکن معنی کا پورا میننگز کا ایک سمندر۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، تو 3 آیتوں میں یعنی زندگی میں کیا ضروری ہے، اللہ کن سے راضی ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ سب بتا دیا حق تعالی شانہ نے۔ اسی لیے پہلی آیت جو والعصر، وہی اس کا نام ہے عصر۔ عصر معنی وقت، زمانہ، عصر کی نماز۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر لوگ اسی پر غور و فکر کر لیں، اسے ایک صورت میں تدبر غور و فکر کریں تو ان کی زندگی سنور جائے گی اسی سے۔ اس کی اہمیت یہ، ایک صحابی ہیں حسن بن عبداللہ الدارمی، ابو مدینہ ان کی کنیت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے ایک دوسرے سے تو یہ ایک دوسرے کو سناتے، پھر سلام کر کے رخصت ہوتے۔ تو اس میں حکم والعصر، زمانے کی قسم، ان انسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان، اس میں جنس ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بڑے خسارے میں۔ خسرن جو ہے اس میں دو زیر آئے، تنوین یہ تنکیر کے لیے، اس میں چھوٹا خسارہ نہیں، بڑا گھاٹا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جن میں 4 صفات پائی جائیں۔ وہ 4 صفات یہ ہیں: ایمان، یعنی اللہ کی ذات پر، صفات پر ایمان، یقین، توکل، اعتماد، بھروسہ، وعملوا الصالحات۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ ایمان ایسے نہیں زبان سے وہ کہے کہ جی ایمان رکھتا ہوں اللہ رسول پر، عمل سے اس کا ثبوت دے۔ کہتے ہیں مانتے اللہ رسول کو تو ہم مانتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، ماں باپ کی خدمت اطاعت نہیں کرتے، اور تو عمل سے اس کا ثبوت دے۔ وہ کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی جو ہے، سگریٹ نوشی، یہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، خود وہ پیتے پیشنٹ کے سامنے، تو آدمی ہے یہ عجیب آدمی، یعنی زبان سے کہتا ہے، عمل سے اس کی خود ہی تردید کر دیتا، کھنڈن کر دیتا اس کا۔ زبان سے تو کہتا ہے کہ ضروری ہے، اور خود پی کے یہ بتاتا ہے کہ کچھ ضروری نہیں ہے، میں بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے عمل سے ثبوت دے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، معاملات سے، لین دین سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر اسے یقین ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر اسے یقین ہے۔ تو دوسری صفت یہ عمل، یعنی عمل صالحات، وتواصوا بالحق۔ اور تیسری صفت حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ ان صرف یہ نہیں کہ آدمی خود یہ کہ میرا کیا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں کیا، ہم تو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک آدمی ڈی جے بجا رہا ہے شادی کے موقع پر، تو وہ کہہ رہے رہنے دو ہمیں کیا ہے، ایسا نہیں، اسے سمجھائے کہ پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، بیمار تو سو ہی نہیں پائے گا، لیکن جو صحت مند ہے وہ بھی نہیں سو پائے گا۔ تو وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، حق کی ادائیگی کی تلقین، حقوق کی ادائیگی، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، فرائض ادا کرو، اطاعت کرو، اس کی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی صفت صبر کی وصیت کرنا۔ اور یہاں یہ لفظ 2 بار دوہرا ہے، تواصوا 2 بار، اللہ کی ضرورت اتنا، اب تو یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ آگ لگتی ہے نا جب آدمی کہتا آگ 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 کہہ رہا ہوں، اور کچھ نہیں کہہ رہا کہ آگ لگی ہے، کہاں چھپر میں لگی ہے، نیچے لگی ہے، اوپر لگی ہے، نہیں کہتا وہ کہتا آگ آگ آگ، اسی کو دہراتا۔ تو اہمیت کے لیے حق تعالی شانہ نے اتنا بتکرار الفعل، اس فعل کو بار بار دہرایا، تواصوا، یعنی اس کی وہ تلقین کرے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، تاکید کریں، نصیحت کریں، اور وصیت کا لفظ بولا اس میں۔ تو سب سے پہلے قسم کھائی عصر، زمانے کی، چونکہ آدمی جو عمل کرے گا وہ زمانے میں ہی کرے گا، اور زمانہ یعنی گزرا ہوا زمانہ، ماضی، وہ بھی اس میں آئے گا، اور گزرتا ہوا زمانہ جو ہے یعنی حال، پریزنٹ، وہ بھی اس میں آئے گا،
وہ گزرتا ہوا زمانہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے بہت، جو گزر گیا وہ تو پاس ہو گئے، گزرتا ہوا بہت تھوڑا سا ہے حال آدمی کے پاس، چونکہ ہر لمحہ جو آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ آ کے کیا کر رہا ہے، جو وہ ہے حال اس کو ماضی بنا رہا ہو، پاس ہو گیا ہو، اور جا کے وہ کیا کر رہا ہے، جا کے تو حال بنا دیا، آ کے اس نے جو وہ ہے فیوچر ہے اس کو حال بنا دیا، تو اس کے پاس ہے نہیں، حال بہت تھوڑا سا ہے، جو گزر گیا گزر گیا، تو اس میں حال فیوچر پاسٹ سب آگے، سب کی قسم کھائے والعصر۔ تو اللہ تو اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی۔ اللہ جو قسم کھاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے، آگے جو بات ثابت کی جا رہی ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے، چونکہ اچھے اعمال برے اعمال آدمی زمانے میں کرے گا، تو اصل سرمایہ آدمی کے پاس ہے وقت۔ اب یہ صحیح جیسے امتحان کا پرچہ اسٹوڈنٹ کے پاس، اس کے پاس وقت ہے، وہ بس 2 گھنٹے جو اسے ملے ہیں اسی میں سولو کرنا اسے پیپر۔ اب اگر وہ بیٹھا رہے دوسرے کام کرتے رہے، اس سے متعلق کام نہ کرے، تو دوسرا آدمی کہے گا دیکھو بھائی تو وقت ضائع کر رہا ہے، تیرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اب جو ان 4 صفات کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے کام کرتا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، زندگی کا سرمایہ وہ ضائع کر رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بازار میں گئے تو وہاں برف فروش جو تھا برف بیچ رہا تھا، وہ تو وہ کہہ رہا تھا جی اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، اس انداز میں وہ بیچ رہا تھا۔ تو کہہ رہا اس سے جب اس نے یہ آواز لگائی تو مجھے یہ سمجھ میں آ گئی، سورہ عصر سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے پاس اصل سرمایہ جو وقت کا ہے، اگر اس نے وہ گنوا دیا، یہ ان 4 صفات ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کے علاوہ کہیں ضائع کیا تو اس نے تو وقت ضائع کر دیا، تو خسر کا لفظ بولا۔ تو یہ سب انسان، ہر انسان، یعنی کوئی قوم ہو، فرد ہو، افراد ہوں، امتیں ہوں، یا پورے ممالک اس کی بات کی قسم کھا لیں کہ وہ کفر کریں گے، بدعمالی کریں گے، باطل کی ترغیب دیں گے ایک دوسرے کو، تو یہ ایسا ہی ہے زہر۔ اب زہر چاہے ایک آدمی کھائے یہ سب مل کے کھائے نقصان ہوگا، نقصان سے نہیں بچ سکتے، جو وقت ضائع کریں گے وہ، جو ان کے علاوہ کہیں وقت ضائع، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے وہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ خسر کا فرمایا گھاٹا، تو گھاٹا اسے بولتے ہیں کہ بزنس میں گھاٹا ہو جائے، کسی ایک سودے میں گھاٹا ہو جائے اس کو بھی گھاٹا بولتے ہیں، اور پورا ہی اس میں گھاٹا ہو جائے، سارا سرمایہ دکان میں ہی پورے میں گھاٹا آ گیا، ہر مال میں گھاٹا، اسے بھی گھاٹا بولتے ہیں، اور یہ کہ دیوالیہ نکل جائے اس کو بھی گھاٹا۔ تو جو قرآن بولتا ہے خسر، یہ خسر کا لفظ اس کا مطلب یہاں کا بھی اور آخرت کا، دنیا اور آخرت دونوں گھاٹا۔ یہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولاد، تمہاری پراپرٹی، زمین جائیداد، مال دولت اور تمہاری آل اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، بھٹکا نہ دے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے، فاولئک هم الخاسرون، وہ گھاٹے والے ہوں، یعنی حقیقی گھاٹے والے ہوں، یعنی یہاں کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی گھاٹا۔ اس لیے فلاح اگر قرآن بولتا ہے قد افلح من تزکا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی کفر سے، شرک سے، برے اخلاق سے، برے معاملات سے پاک کر لیا، اور ایمان، اچھے اخلاق، اچھے معاملات اس نے اپنا لیے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فلاح کامیابی کا مطلب یہاں کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دونوں جہاں کی کامیابی۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے۔ تو ایمان والے ہر آدمی دعوے دار ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ منہ سے وہ کہے، تو اقرار باللسان، زبان سے بھی اس اقرار کرے اس کا، اللہ پر، اللہ کی ذات صفات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر، تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تقدیر پر، سب پر ایمان کا زبان سے بھی اقرار کرے، اور تحقیق بالقلب، اور اس کی دل سے بھی تحقیق کرے، تصدیق کرے دل سے بھی، اور اس کی عمل بالجوارح، اور ہاتھ پیر سے بھی ثبوت دے، بولتے وقت بھی پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے،
کچھ بھی بولتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، کسی کو بھی گالی دے دی، کسی کا حق دبا دیا، کسی کا کچھ کر دیا، کہ ظلم کا ساتھ دے دیا، ایسا نہیں کرتا وہ، اس کی زبان سے بھی پتہ چلے، اس کے ہاتھ پیر سے بھی پتہ چلے۔ تو تصدیق والعمل بالجوارح، اس سب کی تصدیق کرنا ہاتھ پاؤں سے، اس ثلاثت ان کا نام ہے، ان کا نام ایمان ہے۔ تو یہاں ایمان پہلی شرط لگائی، ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں سچ مچ کے ایمان والے، انما الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، چونکہ ایمان کا معنی تو یقین ہے، اور شک اس کی ضد ہے، اس کا الٹا ہے۔ اگر اسے شک ہے پتہ نہیں مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا کہ نہیں، فضول کی باتیں، وہ جو گوبر ووبر کی پوجا کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، ایسے شک جو کر رہا ہے یہ بھی کفر کی برانچ، والارتیاب من الکفر۔ آپ نے فرمایا شک کرنا سچی باتوں میں، اللہ کے رسول نے جو سچی باتیں بتائی ہیں، سچی خبریں جو دی ہیں، ان میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو فرمایا وہ شک نہیں کر، ثم لم یرتابوا۔ ایسے فرمایا انما المؤمنون، سورہ انفال کی دوسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ الذین، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے سامنے تو دل لرز جاتے ہیں۔ اب ہم اگر دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں تو یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو صرف وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، کبریائی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ صفات بیان فرمائی۔ المومن تو وہ ہیں ایمان تو پہلی شرط ہے ایمان، چونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل، جس نیک عمل کی جڑ میں ایمان نہ ہو اس کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ جتنا دان پن کر لے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وعامل الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ صالحات یہ جامع لفظ ہے، یعنی ایک لفظ نہیں، خاص کام کرتے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں خاص کام کرتے ہیں خاص جماعت کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں وہ تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہی اہم ہے، ایسا نہیں۔ الصالحات یہ سب کو شامل ہے، یعنی حسن عقیدہ کو، حسن عبادت کو، حسن معاملات کو، حسن اخلاق کو، اور حسن سیاست کو، حسن تعلیم کو، سب کو شامل ہے۔ صالحات وہ نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق۔ تو اب یہ ایمان کا، اعمال صالحہ کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے درخت کا اور بیج کا۔ تو بیج اگر ایسا ہو کہ بیج ہم نے ڈالا، درخت اگا ہی نہیں، یعنی ایمان سے تو وہ اقرار کرتا ہے لیکن اعمال صالحہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس کا مطلب وہ زمین میں کہیں مر گیا، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ ایمان کا اثر اعمال پر ہونا چاہیے، یعنی کہ مسجد میں تو عبادت کا اثر ہے، بہت کافی دیر گھنٹوں پڑھتا رہتا ہے وہ نماز، اور اس کے حالات باہر اچھے نہیں، سود کا کاروبار کرتا ہے، گھر والے اس سے پریشان ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ یہ اس عبادت کا اثر وہاں بھی ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، سیاست میں بھی ہونا چاہیے، بازار میں مارکیٹ میں بھی ہونا چاہیے، کالج اسکول میں بھی ہونا چاہیے اس کا اثر۔ لیکن مسجد میں تو پکا مسلمان ہے، نمازی ہے، اور باہر تو اس کے معاملات اچھے نہیں، کسی کا لے لیتا دیتا نہیں ہے، یہ نہیں، اس کے اثرات وہاں بھی ہوں، گھر میں بھی ہوں، بزنس میں بھی ہوں۔ وعامل الصالحات، ورنہ یہ کہ بیج چلا گیا کہیں مر گئے ہو، اس کا اثر تو ہوا ہی نہیں۔ وعامل الصالحات وتواصوا بالحق، تیسری شرط یہ تو اپنی ذات کا کمال ہے، اس کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں، ایمان اعمال صالحہ۔ اور تیسری شرط یہ سماج کے لیے، یعنی ایسے نہیں کہ ایمان اعمال صالحہ کے بعد وہ دوسروں کی فکر چھوڑ دے کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، اب کوئی کچھ کرتے رہے ہمیں کیا لینا دینا، کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے ہمیں کیا لینا، کرتا ہے تو کرنے دو، روکتا نہیں اسے۔ تو یہ وتواصوا بالحق، ورنہ ایسا ہوگا وہ ایمان اور اعمال صالحہ والے وہ بھی پھر بیٹھ جائیں گے اگر دوسروں کو اگر ایک آدمی نے وہ بی ایڈ کیا، سب کچھ کیا، ایم ایڈ کیا، اور وہ ٹیچنگ کرتا نہیں تو بھول جائے گا، پھر وہ یہ بھی نہیں بتا پائے گا کون سی کتابیں اس نے پڑھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اگر پریکٹس نہ کرے، ٹائر پنچر کی دکان کھول لے تو وہ بھول جائے گا اس نے کہاں پڑھا تھا، اس کی پریکٹس ضروری ہے۔ تو اس لیے کہ دوسروں کو دعوت دیتا رہے ہو۔ وتواصوا بالحق،
یعنی حق کی وہ دعوت دیتا ہے. تو حق میں یہ بھی آئے گا کہ حق کی ادائیگی کی، بڑوں کے حقوق ادا کرو، چھوٹوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو. وتواصوا بالحق، جانوروں کے حقوق ادا کرو، جانوروں پر ظلم مت کرو. وتواصوا بالحق، راستے میں تو آپ نے فرمایا راستے کے حقوق ادا کرو. راستے میں گانے بجانے ڈی جے یہ مت کرو. آنے جانے والوں کو سلام کرو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ اور لوگوں کو راستہ بتاؤ. اگر کوئی بھولا بھٹکا ہے تو اسے راستہ بتاؤ. یہ راستے کے حقوق ہیں. تو ان حقوق کو ادا، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے ان کو ادا کرے ہو. تو حقوق کی ادائیگی، الحق اللہ کا نام ہے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ نے فرمایا یعنی ان کا مولا جو حق ہے. تو حق یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اس کی وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. اور یہاں لفظ بولا تواسی کا، تواسی بنا وصیت سے. اور وصیت یہ اہم ہے، خاص اردو میں تو خاص طور سے جب بولا جاتا ہے مرتے وقت، ہر اس کے لیے وصیت نہیں بولا جاتا کہ وصیت اس نے لکھ دی یعنی مرنے والے نے لکھی. تو تواسی بہت اہمیت کے حامل ہے، یعنی جس میں آدمی اسے بہت اہم سمجھ کے اسے کرتا ہے. اس ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. وصّا اسی سے، تواسی سے وصّا فرمایا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں وصیت اسی دین کی، اس پر عمل کی اپنی اولاد کو جمع کر کے. بنی، اور کیا فرمایا یا بنی، اے میرے بچوں، میری اولاد، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. یعنی اسلام ہی پہ مرنا. اسلام ہی پہ مرنے کا مطلب یہ ہے اسے مضبوط تھامے رہنا، اس کی دعوت دیتے رہنا. ورنہ اگر چھوڑ دے گا آدمی تو کہاں مرے گا اسلام پہ. وہ ایک کو دو کرتا رہا، نہ ایک فرض ادا نہیں کیا اس نے، تو آخری وقت میں کہاں سے اسے توفیق ہو جائے گی کلمہ پڑھنے کی. اس نے کبھی مشق نہیں کی، اس کے لیے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، تو آخری وقت میں کہاں سے توفیق ہو جائے. ایک کو دو کرتے چلا جائے گا وہ. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اسلام اطاعت کی حالت ہی میں تمہیں موت آنی چاہیے. یہ وصیت کی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یعقوب علیہ السلام نے. وتواصوا بالحق، تو وہ حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وہ تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، چونکہ اس راہ میں. اور صبر کس پر؟ یعنی مصائب پر. مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان پر صبر کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا. ایک تو ایک زبانی بتا دی بات، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے زخمی ہو گئی، تو آپ نے انگلی کو خطاب فرمایا هل انت الا اصبع، کہ تو صرف انگلی ہے. وما دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، یعنی یہ اللہ کی راہ میں تمہیں لگا ہے. یعنی اس کو تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو، اپنے نفس کو، کہ یہ تو اللہ کی راہ میں، یہ تو شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. تو مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنا اور اطاعت پر صبر کرنا، یعنی پابندی سے کرنا، فرائض کو ادا کرنا. ایسے نہیں 2 دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی. یعنی اطاعت پر، تمام عبادات پر، اطاعت پر، حسن اخلاق پر، ان پر صبر کرنا. اور حرام چیزوں سے بچنے میں، خواہشات سے بچنے میں صبر کرنا. چونکہ تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے گناہ میں، پھر مصیبت ہے بڑی. تو اس میں سب آئیں گے صبر، یعنی اطاعت پر صبر کرنا، مصائب پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، اور خواہشات کی قربانی میں صبر کرنا. وتواصوا بالصبر، تو جو لوگ، جو افراد، جو لوگ، جو قومیں، جو ممالک جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہیں. اللہ نے فرمایا وہ کامیاب، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی وہ ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ ان صفات میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ مذہب فضل سے، مذہب رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما.
یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں وزن فصل غیب سے اس کا نظم فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت دیمان عطا فرما، یا اللہ اس مجلس قبول فرما، یا اللہ سننے کہنے قبول فرما، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم رحمتک یا رحمت۔